کوئی صاحب ایک تو پہلے یہ کمشنر راولپنڈی کا سامنے آ جانا اس ٹائم پر، اور ایک ایسے ٹائم پر جس ٹائم پر پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این نے حکومت تو بنانی تھی، لیکن اب حکومت دور دور تک بنتی نظر نہیں آ رہی ہے. اسٹیبلٹی تو تب آئے گی جب پاکستان کی وفاق کے اندر کوئی حکومت ہوگی، کوئی پرائم منسٹر بیٹھے گا، کوئی کابینہ حلف لے گی. یہ حکومت بنتے ہوئے آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ پی ایم ایل این نے بھی کچھ شرائط رکھنی ہے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے مجھے نہیں پتا پی ایم ایل این نے کیا شرائط رکھی ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک کمیٹی بنائی ہوئی ہے 7 رکنی، اور ان کی آج پی ایم ایل این کے ساتھ چوتھی میٹنگ تھی. اس کی اپڈیٹ مجھے ابھی تک نہیں پتا، میں آج اپڈیٹ چیک کروں گا. شرائط رکھیں، ہر پارٹی کے جمہوری حق ہے کہ وہ شرائط رکھیں. کمیٹیز کا ملنا، نیگوشیشن کرنا، یہی ہوتا ہے. ٹیبل ٹاک جب ہوتی ہے تو اس میں گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہیں. تو ہماری کمیٹی ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی، اور جو بھی فیصلہ کمیٹی کرے گی جس کو مینڈیٹ حاصل ہے لیڈرشپ کا، تو وہ انشاءاللہ ہوگا. لیکن وہ خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں بیٹھنا چاہ رہی ہے، حکومت کا حصہ نہیں بننا چاہ رہی ہے. خبریں نہیں، وہ تو حقیقت ہے. وہ تو دیکھیں ہماری اب نہیں بیٹھنا چاہ رہے. دیکھیں جب ہماری سی سی کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس میں نے کہا تھا کہ ہم پی ایم ایل این کو ووٹ کیونکہ ہمارے پاس آپشن نہیں تھی. پی ٹی آئی کے دروازے بند تھے، وہ کس سے بات چیت نہیں کرنا چاہتی تھی. پرسوں انہوں نے ایک یو ٹرن لیا کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے علاوہ ہم سب سے بات چیت کر رہے ہیں. پھر جو یہ ہوا کہ ہمارے پاس آپشن تھی، یا تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں یا پھر ہم پی ایم ایل این کو سپورٹ کریں. اپوزیشن میں بیٹھنے کا مطلب ہم اس ملک میں ری الیکشن کرا رہے ہیں، جو یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا. پی ایم ایل این کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے بہت سے تحفظات تھے پی ایم ایل این پہ، ہماری سی سی کے بڑے تحفظات تھے ممبران کے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان کو سپورٹ کریں گے، ہم کیبنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے. لہٰذا ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو اعتماد کا ووٹ بھی دیں گے، ان کی لیجسلیشن بھی سپورٹ کریں گے، لیکن ہم کابینہ کا حصہ نہیں بنیں گے. وہ تو فیئر انف ہے. لیکن اس کے بعد پاکستان جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ پی ایم ایل این نے کیا شرائط رکھی ہے، لیکن ذرائع میں یہ بتا رہے ہیں کہ پی ایم ایل این نے کہا جی کہ 2.5 سال کی حکومت ہونی چاہیے. نہیں، ہم ایگری نہیں کریں گے غالباً اس پہ. اگر اس پہ اگری نہیں کرتے تو پھر تو اسٹینڈ اسٹل پہ آ گئی نا گورنمنٹ. تو بنی ان کی میجورٹی ہے، وہ کریں حکومت. دیکھیں ماضی میں بھی جب ہماری 16 مہینے کی حکومت تھی اس میں یہ تھا نا کہ اتحادیوں کی وجہ سے ہم ڈیلیور نہیں کر سکے، مشکلات تھیں، یہ تھا وہ تھا. ہمیں بہت سے تحفظات تھے پنجاب اور کے پی کے حوالے سے اور باقی اس کے حوالے سے. ہمارے پارٹی کے دوستوں کو فنڈز نہیں ملے تھے، ہمارے پارٹی کے باقی سیاسی جماعتوں کو ملے، ان کے اپنے عہدیداروں کو ملے. پھر حکومت میں ہوتے ہوئے بھی ہمارے لوگوں کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہی، پنجاب میں خاص کر، اور چیزیں بہت سے تحفظات ایسے تھے. تو ہم نے کہا اس دفعہ ہم ان کو چانس دیتے ہیں کہ وہ اپنی حکومت بنائیں، بلیک میل نہ ہو، باقی اتحادی جماعتیں بھی نہ ہوں، اور ڈیلیور کریں. ہم ان کے ساتھ ہوں گے. آپ کی نظر میں پاکستان پیپلز پارٹی یہ سارا لیوریج دے رہی ہے، تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کدھر ہے پھر؟ پی ایم ایل این کو نہیں بلیو، وہ نہیں کر پا رہے کہ انکنڈیشنل سپورٹ پیپلز پارٹی دے گی. ان کو لگتا ہے کہ بیچ راستے کے اندر ایسی بات نہیں ہوگی. ان کو بلیو ہونا چاہیے اور ٹائم کے ساتھ ساتھ ان کو اعتماد ہو. دیکھیں یہ سارا دور و مدار اس وقت کے وزیر اعظم پہ ہوگا. شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے، وہ دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح لے کے چلتے ہیں. تو اگر وہ اچھی طریقے سے لے کے چلے گے تو ٹرسٹ بلٹ اپ ہوتا جائے گا. آج بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے. پی ایم ایل این نے ان کو وزیر اعظم بنایا، خدا کرے جس کو بھی وزیر اعظم. آج آپ پی ایم ایل این کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے حکومت بنانے کے لیے. ہماری تو کمیٹی سے جو میٹنگ ہو رہی ہے تو اسی لیے ہو رہی ہے، باقی سے ہو رہی ہے. لیکن اس ٹائم پر اس بات پہ ابہام کیوں ہے اتنا زیادہ؟ یہ بات ابہام آپ پیدا کر رہی ہیں، لیکن ابہام مجھے نظر تو نہیں آ رہے. میں تو نہیں پیدا کر رہی، وہ تو پی ایم ایل این کی اسٹیٹمنٹ، آپ کی اسٹیٹمنٹ. آپ نے کہا کہ شہباز شریف صاحب جو ہے جب وہ وزیر اعظم تھے اس ٹائم پر بھی ہم لوگوں کو انڈر دا بس پھینک دیا تھا، باقی ساری جماعتیں جو ہے وہ زیادہ اسٹیبل تحفظات تھے نا، وہ ہم نے ختم کر دیے. تو 16 مہینے کے تحفظات جو جمع ہوئے ہیں وہ ایک دم سے تو ختم نہیں ہو سکتے. ختم ہو گئے، ختم ہو گئے. ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم ان سے کچھ امید ہی نہیں رکھتے. ہم کہتے ہیں ہمیں وزارت نہیں دے، ہم وزارتوں پہ بھی نہیں لڑ رہے کہ ہمیں یہ وزارت چاہیے نہیں چاہیے. آپ کریں حکومت، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اچھا، یہاں کوئی اور نیگوسیشن تو نہیں چل رہی؟ مطلب بیہائنڈ دا سین کچھ اور تو نہیں چل رہا کہ ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی پی ایم ایل این نظر آ رہی ہے کہ حکومت بنانا چاہ رہی ہے، نیگوسیشنز بھی چل رہی ہیں، شرائط بھی رکھ رہے ہیں، اپنے اپنے پتے دونوں جماعتیں پھینک رہی ہیں، لیکن بیہائنڈ دا سین کچھ اور چل رہا ہو، پاکستان پیپلز پارٹی زیادہ ناراض ہو، کوئی ایسی سچویشن تو نہیں ڈیولپ؟ نہیں، ہم اتنے دیکھیں ہماری تو خواہش تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم بنے، ہماری حکومت ہو، ہم نے جو مینیفیسٹو دیا اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکیں. لیکن اگر ہم اتحادی جماعت بنتے ہیں، ہماری منشیاں آتی ہے تو ہم اپنا مینیفیسٹو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہمارے اپنے وہ چیزیں. لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلے الیکشن کے لیے تیاری کریں گے، ہم ان کو سپورٹ کریں گے، ہم وزارتیں نہیں لیں گے، ہم اپنی پارٹی کی تنظیم سازی اس کو اچھا کریں گے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جس طرح کمپین چلائی ہے، ان تک محنت کی ہے، انہوں نے کمپین چلائی ہے. ہم دوبارہ پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں، سندھ میں جا کے ڈسٹرکٹ وائز نہیں بلکہ تحصیل وائز جائیں گے، پارٹی کو موبلائز کریں گے، پارٹی کی تنظیموں کو مضبوط کریں گے اور اگلے الیکشن کی تیاری کریں گے. اچھا، یہ چیز اس میں پوری نہیں ہوتی جو انہوں نے آپ کے سامنے شرط رکھی ہے کہ 2.5 سال ہم حکومت کرتے ہیں، 2.5 سال آپ حکومت. ہمیں چاہیے نہیں حکومت، وہ کریں نا بھائی، ان کی میجورٹی ہے، کریں. اس کے اندر آپ لوگ حکومت پروو نہیں کر سکیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو سکتا ہے وزیر اعظم؟ ان کے پاس مینڈیٹ ہے، وہ کریں، اللہ اللہ کریں اور چلیں، حکومت چلیں، ہم ساتھ ہیں.
اچھا یہ بتائیں، یہ آئینی عہدوں والی بات، وہ صدر کون بنے گا اس کے اوپر پاکستان پیپلز دیکھیں پارٹی دو اپنی تین طرف چیزیں سے- ہیں. اگر ہم وزیر اعظم کا الیکشن لڑتے ہیں تو ری الیکشن کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے، 3 جماعتیں اگر الیکشن لڑیں گی، پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، تو مینڈیٹ کسی کو نہیں ملنا. تو جو آئینی عہدے ہیں، چاہے وہ اسپیکر کا ہے، چاہے وہ چیئرمین سینٹ کا ہے، چاہے پریزیڈنٹ کا ہے، اس میں آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں. ہر جماعت الیکشن لڑ سکتی ہے. تو اس کے اندر کوئی کسی قسم کا آپس میں ہاں، اتفاق ہم نہیں ہے. نامینیشن پیپر بالکل جمع کرائیں گے اور ہم امید کریں گے کہ ہماری اتحادی جماعتیں ہمیں سپورٹ کریں گی. بلوچستان میں ہم میجورٹی پارٹی ہیں، ہم اس امید کے ساتھ ہیں کہ جیسے ہم پنجاب میں اور فیڈرل میں سپورٹ کر رہے ہیں، اس طرح ہمیں بلوچستان میں بھی سپورٹ ملے گی. اچھا کنڈی صاحب، اگر ایسی حکومت بن بھی جاتی ہے، فار ایگزامپل 16 ماہ کے اندر ہم لوگوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے معاملات چلے، تھنگز ور انسٹیبل، اور ہم لوگ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ انسٹیبلٹی جو ہے وہ انتخابات کے بعد ختم ہو جائے گی. آپ کو لگتا ہے یہ والی حکومت جو بنے گی وہ انتخابات کے بعد اسٹیبلٹی لے کر آ سکے گی؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اس ملک میں کچھ جماعتیں چاہتی ہیں کہ اسٹیبلٹی اور کچھ جماعتیں چاہتی ہیں اسٹیبلٹی نہ ہو. یہ کون سی جماعتیں ہیں جو چاہتی ہیں اور جو کون سی کہتی ہیں نہیں چاہتی؟ دیکھیں اگر ہم چاہتے ہیں ہم اگر جب پوزیشن میں بیٹھتے ہیں اور ملک میں دوبارہ الیکشن کی طرف جاتے ہیں، مسئلہ ہی نہیں ہے، آرام سے ہو سکتا ہے. لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ چیزوں آپ اکنامیکل کرائسس سے گزر رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی خراب ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اور دوبارہ آپ ایک الیکشن میں جا رہے ہیں تو یہ ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا. اب الیکشن ہو چکے ہیں. دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ الیکشن کمپین میں ہوتے ہیں، آپ کی سیاسی مخالفت ہوتی ہے. ایک بار جب الیکشن گزر جاتا ہے پارلیمنٹ میں آتے ہیں اور پارلیمنٹ میں اپنے ایک رول پلے کرتے ہیں. جو جماعت اس وقت پارلیمنٹ موجود ہیں ان کو ایک رول پلے کرنا چاہیے اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کے مستقبل کے لیے، اکنامیکل کرائسس نکالنے کے لیے، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے، اور جو کرائسس بنے، جو لا اینڈ آرڈر سچویشن بنی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو تمام جماعتیں جب آن بورڈ ہوں گی، میرے اپنی ذاتی خیال یہ ہے کہ تمام جماعتیں جب آن بورڈ ہوں گی اور اس کو آگے لے کے چلیں گی تو ٹھیک ہوا. لیکن یہاں پر دوسری طرف جو ہے وہ احتجاج کی وہ شروع ہے. کچھ جماعتیں لائن اپ ہو رہی ہیں کہ ہم آج سے ہی احتجاج شروع کر تو دیں. آپ کے خلاف بھی ہو رہا ہے نا سندھ کے اندر احتجاج، جی ڈی اے وغیرہ کر رہے ہیں، دیکھیں احتجاج کر رہے ہیں، اگر کہہ رہے احتجاج ہیں ہمارا مینڈیٹ چوری ہو گیا. پہلے ان کا مینڈیٹ کتنا تھا اس میں، یا تو پہلے انہوں نے کوئی کمالات کیے ہوں نا، حکومتیں بنائی ہوں. ان کی امید زیادہ تھی شاید اس پر. امید پہ، خواب دیکھنے میں، خواہشات پہ کوئی پابندی نہیں ہے. خواب دیکھنے میں اس کو پابندی کیسے مینج کریں گے؟ وہاں سندھ کے اندر بھی ایک دیکھیں بہت بڑا احتجاج ہو. خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں. دیکھیں آپ پہلے اگر بتائیں، اگر وہاں پر جی ڈی اے نے پہلے کوئی حکومت بنائی ہو، کوئی اتنی تباہی کی ہو سیٹیں جیتے میں، تو پھر تو ہے. جی ڈی اے ایک ان نیشنل الائنس ہے. ان نیشنل الائنس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. انہوں نے جا کے جو ہمارے خلاف لوگ ہیں وہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں کہ آج جی ہم سے، لیکن وہ چیز اگر ان کے پاس پروف ہیں آئیں اپنے فورم پہ اور ثابت کریں.